آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کے حالات زندگی پر مبنی ہے جس نے قید خانے میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت محمد پر ہونے والے ظلم کا سنا تو اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہوگا باحکم خدا تمام قاتلین حسین کو چن چن کر مارے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں مارا؟ اس ویڈیو میں اس شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کے چشم و چراغ تھے۔ یہ قبیلہ شجاعت و بہادری میں مشہور زمانہ تھا۔ جناب مختار کے والد محترم کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا، جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام دمعۃ الحسنی تھا۔ آپ کی والدہ نہایت شریف اور رحم دل خاتون تھیں۔ جناب مختار کی کنیت ابو اسحاق اور آپ کا لقب کیسان تھا۔ کیسان کے معنی عقل مندی اور ہوش مندی کے ہیں۔ یہ لقب آپ کو حضرت علی علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 برس کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں جناب مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد سے بہت محبت رکھتا تھا۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور جناب مسلم کو کوفہ بھیجا تو اس وقت مختار نے جناب مسلم کی حمایت کی۔ اہل بیت محمد سے محبت کے جرم میں کوفہ کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر کے آپ کی آنکھ پر زخم لگایا اور زندان میں ڈال دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب مختار کو یہ خبر معلوم ہوئی تو زارو قطار رویا اور یہ قسم کھائی کہ قاتلین حسین کو چن چن کر مارے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور کہا کہ کوفہ کو چھوڑ دے۔ مختار اپنے سینہ میں بدلے کی آگ کو لیے ہوئے طائف چلے گئے۔ قاتلین حسین کو مارنے کے لیے اپنی فوج اکٹھی کرنے لگا۔ جناب مختار نے اپنے پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، جس میں ایرانیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بھی مختار کی فوج میں شامل ہو گیا۔ جناب مختار نے پوری طاقت سے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت کوفہ پر ابن زبیر کی حکومت تھی۔ کوفہ کو اپنے قبضے میں لیا اور یہ اعلان کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کوفہ کے شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جناب مختار نے قاتلین حسین کی لسٹ بنائی۔ اس لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام تھے مختار نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس لسٹ میں کربلا کے بڑے ملائین عمر ابن سعد،
شمر، خولی سنان اور ہرملا وغیرہ کے نام شامل تھے۔ مختار جب انہیں پکڑتا تو ان سے ظلم کی داستان سنتا اور اس پر زارو قطار روتا۔ ظلم کی داستان سننے کے بعد مختار انہیں عبرتناک سزا دیتا اور موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ جناب مختار نے قاتلین حسین کے سر کاٹ کر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ امام سجاد علیہ السلام یہ دیکھ کر مختار کے حق میں دعا کی۔ 68 ہجری میں مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے قلعہ کا گھیراؤ کر لیا۔ جناب مختار نے غسل کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے اتنا موقع دیا کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو واصل جہنم کیا۔ مختار نے اپنا آخری خطبہ دیا اور قلعہ سے باہر آ کر زبیری فوج سے لڑتا ہوا شہادت سے ہمکنار ہو گیا۔ میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہوں جناب مختار پر کے جس نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا اور امام سجاد علیہ السلام کے زخموں کی مرہم بنا۔ اس جیسی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔